آداب کے ساتھ دعا مانگیں. دیکھیں کوئی بھی مسٹیک آپ کرتے ہیں نا دعا کے ادب میں تو پھر وہ بیریئر ہے. کس میں؟ قبولیت میں. اگر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا اور آپ نے ڈائریکٹ دعا شروع کر دی تو آپ نے خود ہی ایک بیریئر لگا دیا دعا کے قبول ہونے میں. دوسرا، اگر کوئی حرام کھا رہا ہے، یہ تو اتنا بڑا بیریئر ہے دعا کی قبولیت میں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی اس شخص کی. اسی طرح سے اگر کسی نے ایسی دعا مانگی ہے جو ممکنات میں سے نہیں ہے تو اس کی دعا خود ہی ایک بیریئر ہے، ایک رکاوٹ ہے قبولیت میں. تو دعا اپنے آداب کے ساتھ مانگنی چاہیے تاکہ وہ قبول ہو. ہم ان ادب اور آداب کا خیال نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا. مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی دعا کا ادب ہے. دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی دعا کا ادب ہے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ میری نہیں سنتا، کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے. ایک ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں، وہ یہ کہ آپ نے مسنون دعاؤں میں سے روزانہ 5 دعائیں مانگنی. ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ آپ کو ان دعاؤں کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے. اگر اللہ، غور و فکر یہ بھی کیجیے گا کہ جو ہم مانگتے ہیں جن الفاظوں میں، ٹھیک ہے مانگے، منع نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں، آپ اپنے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. وہ بھی مانگیں، اس کا تو پیکج الگ ہے نا، وہ تو آپ الگ مانگتے رہیں. لیکن ساتھ ساتھ مسنون دعاؤں کا بھی اضافہ اپنی دعاؤں میں ضرور کریں. ساتھ ساتھ قرآنی دعائیں، کیونکہ جو مسنون دعاؤں کی اپلیکیشن ہے یا کتاب ہے اس میں قرآنی دعائیں بھی ہیں. تو قرآنی دعائیں تو الحمدللہ اتنی بہترین ہیں الحمدللہ، اور وہ آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ قرآن ہماری دہرائی میں ہوتا ہے. تو آپ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگیں. تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ 5 قرآنی دعائیں اور 5 مسنون دعائیں ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ. اور غور و فکر بھی ساتھ کرنا اس کے ترجمے پر، اس کے جامع کلمات پر انشاءاللہ. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبولیت دعا کے بعض اوقات ہیں، یعنی اگر آپ سجدے کی حالت میں ہیں، یعنی جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بہترین حالت ہے. نماز میں بھی سب سے بہترین حالت بندے کی جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے. اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدوں میں تسبیحات پڑھتے ہیں جو کہ آپ کو بتائی گئی ہیں نماز کے طریقے میں. لیکن جب آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز کے سجدوں میں اب آپ ایکسٹرا دعائیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے تسبیحات کر لی، پھر اب آپ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں سجدے میں. بس قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی، اور وہ اس لیے نہیں پڑھنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ نے نفل نماز شروع کی، تہجد ہی کو لے لیجئے، آپ نے تہجد کی نماز شروع کی، قیام میں آپ کھڑے ہیں، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر آپ نے قرآن پاک کی کسی نہ کسی سورہ کی قرات کی. اب آپ مزید قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں قیام میں ہی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اس طرح سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اگر آپ کو جو دعائیں یاد ہیں آپ مانگتے رہیں. قیام کی حالت میں ہی ابھی آپ، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں آپ نے تسبیحات پڑھی، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ چاہیں پھر قیام کی حالت میں پھر دعائیں مانگیں، قرآنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں. پھر آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں آپ نے تسبیحات کی، اور تسبیحات کے بعد آپ نے مسنون دعائیں شروع کر دیں، کیونکہ اب سجدے میں آپ قرآنی دعائیں نہیں پڑھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا.
مصنون دعائیں پڑھیں جتنی بھی آپ کو یاد ہیں. سید الاستغفار کریں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار پڑھیں سجدے میں، پڑھے رہیں سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھیں، پھر آپ جلسہ کرتے ہیں اور پھر آپ دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات کے بعد دوبارہ دعائیں مانگیں. آپ نے پہلی رکعت پڑھ لی، پھر اسی طرح سے جب آپ دوسری رکعت شروع کریں تو دوسری رکعت کو بھی ایسے فالو کر سکتے ہیں. پھر جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں تو آپ جتنی زیادہ دعائیں کر سکیں قرآنی و مسنون. التحیات پڑھی آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جتنا لمبا تشہد کر سکیں کیجئے، پھر سلام پھیریے. ٹھیک ہے. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ نفل نماز کے سجود میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ علماء اس بات سے متفق نہیں بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز چونکہ عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے نفل نماز میں آپ قیام میں قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں پڑھیں، اور سجود میں آپ مسنون دعائیں پڑھیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی. اگر آپ حالت سجدہ میں اپنی زبان میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے علاوہ آپ حالت سجدے میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی زبان میں بھی، کوئی مسئلہ نہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلتا رات میں، الصیامی روزوں کی، اور رفث رغبت کرنا، الی نسائکم طرف تمہاری بیویوں کے. یہاں الرفث کا جو لفظ ہے رافثا سے ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق کو کہتے ہیں. تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رخصت اور اس حکم میں تبدیلی ہے جو ابتدائے اسلام میں تھا کہ افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حلال تھا. جب کوئی عشاء ادا کر لیتا یا سو جاتا تو اگلی رات تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت مشقت کا سامنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا تعلق اور کھانا پینا ابتدائے اسلام میں عشاء کی نماز کے بعد منع تھا. تو اس ممانعت کو منسوخ کیا جا رہا ہے. اس آیت کے حصے کے ساتھ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. تو روزوں کی راتوں میں اب تک یہ پابندی تھی کہ روزے دار نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے اور نہ کھا پی سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ان پابندیوں میں تخفیف فرما دی، یعنی آسانی کر دی، اور اس پابندی کو منسوخ کر دیا. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ اس کے بعد دن کو کھا سکتا تھا. یعنی اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ اس کے بعد دن کو کھا سکتا تھا، یعنی اس کو روزہ کنٹینیو کرنا پڑتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا. پھر جب افطاری کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے
اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ سیدنا قیس دن بھر کام کرتے رہے تھے، لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئیں تو انہیں دیکھ کر کہنے لگی تم پر افسوس۔ الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر روزہ رکھ لیا، کیونکہ وہ سو چکے تھے اور سونے کے بعد کھانا پینا الاؤ نہیں تھا۔ جب اگلا دن آدھا گزر گیا تو سیدنا قیس بے ہوش ہو گئے۔ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس آیت کے نازل ہونے پر لوگ بہت خوش ہوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رخصت اور اس حکم میں تبدیلی دے دی جو ابتدائے اسلام میں تھا کہ افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حلال تھا۔ جب کوئی عشاء ادا کر لیتا یا سو جاتا تو اگلی رات تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشقت کا سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی فرما دی، الحمدللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم، وہ عورتیں یا بیویاں لباس ہیں تمہارے لیے، تمہارے لیے یعنی تم شوہروں کے لیے، وانتم اور تم شوہر لباس لہن، لباس ہو ان کے لیے یعنی ان بیویوں کے لیے۔ بیویاں شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے وجہ تسکین ہیں اور تم ان کے لیے وجہ تسکین ہو، یعنی وہ تمہارے لیے سکون کا سبب ہیں اور تم ان کے لیے سکون کا سبب ہو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی جس طرح لباس سردی گرمی اور گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح شوہر بیوی غلط کاری اور زنا سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوئی، پھر اس نے اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی بات اپنے دوستوں میں جا کر کرتا ہے، ان تنہائی کے لمحات کو ڈسکس کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ سب سے برے مرتبے والا انسان ہوگا۔ تو شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے خاص لمحوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کی امانت ہوتی ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ شوہر اور بیوی کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے کہے گئے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شوہر اور بیوی کو لباس کہا گیا۔ لباس ہمارے کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب کوئی اور چیز ہے؟ جسم کے سب سے قریب ہمارا اپنا لباس ہوتا ہے۔ اس بات سے شوہر اور بیوی کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے، کتنا قربت اور محبت والا رشتہ ہے۔ اتنا قریب کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کا رشتہ بے شک قریبی ہے، لیکن شوہر کا رشتہ اس سے بھی زیادہ قریبی ہے۔ وہ اس لیے کہ شوہر اور بیوی کی جسمانی قربت بھی ہے، اس لیے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ جس طرح جسم اور لباس کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق ہے۔ تو ایک معنی
قربت کا ہے۔ پھر یہ کہ لباس باعث زینت ہے، لباس ہمارے لیے وقار کا ذریعہ ہے۔ جب ہم لباس زیب تن کرتے ہیں تو وہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی کا تعلق خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ لباس سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ جب ہم ساتر لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سکون میں ہوتے ہیں، اور اس ساتر لباس سے ہمارے جسم کے عیب بھی چھپ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ لباس حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سردی گرمی اور گرد و غبار سے ہمیں لباس بچاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غلط کاری اور زنا سے بچاتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی شوہر بیوی کے رشتے میں کافی خرابیاں آ گئی ہیں، اس میں کافی تناؤ آ چکا ہے، اس وجہ سے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کو خوش رکھنا محال ہو گیا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتا، اسی طرح سے بیوی اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ پاتی، اور وجہ کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشنز، ایک دوسرے سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ پھر یہ کہ لوگ کمپیریزن بھی بہت کرتے ہیں۔ آج ایک بیوی اپنی دوست کے شوہر کو دیکھ کر اپنے شوہر سے اس کا کمپیریزن کرتی ہے۔ ایون ایک عورت اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کا کمپیریزن کرتی ہے۔ اسی طرح سے شوہر بھی دوسروں کی بیویوں سے اپنی بیوی کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے ایک دوسرے کو خوش رکھنا محال ہو گیا۔ کچھ عرصے پہلے ہم دیکھیں تو شوہر اور بیوی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی انہیں خوفزدہ کر دیتا تھا، دل کو ڈرا دیتا تھا۔ اتنا محبت بھرا رشتہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ان محبتوں کی جگہ دوسری چیزوں نے لے لی ہے۔ بہت سی دوسری چیزیں اہم ہو گئی ہیں، مثلا دوست، موبائل فون یا پھر دوسری مصروفیات، وہ اہم ہو گئی ہیں۔ اب اس رشتے میں وہ محبت اور قربت نہیں رہی، الا ماشاء اللہ اچھے شوہر بیوی بھی ہیں لیکن تعداد میں کم ہیں۔ اسی وجہ سے گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے، گھروں سے سکون رخصت ہو گیا ہے۔ جن گھروں میں شوہر بیوی کے تعلق میں خرابی ہے وہاں بدامنی، بے چینی اور ڈپریشن ملے گا۔ پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا سکون کہیں اور تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سکون تو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے میں رکھا ہے، لیکن جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں تو لازماً انہوں نے سکون کہیں اور تلاش کرنا۔ تو اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آیت کے اس حصے سے ہمیں اس رشتے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس رشتے کو تر و تازہ اور خوبصورت رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی امیدوں اور معیارات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور بے غرض ہو کر محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دراصل محبت کے جواب میں محبت دینا جانتے ہیں۔ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس رشتے میں بے لوث محبت کی ضرورت ہے اور بے غرض ہو کر محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں
کوئی چیز سالہ سال پڑی ہو تو اس پر بھی گرد آ جاتی. اسی طرح رشتوں پر بھی گرد آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان رشتوں کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے اظہار کے ساتھ ہم بہت سے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کو سب سے زیادہ خوش رکھنے کی ضرورت ہے اسی کو ہی اگنور کر دیتے ہیں. دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خدمت سے ہمارے شوہر سمجھ لیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے. بے شک یہ ہماری محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے، لیکن باتوں میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی قولاً بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اس سے محبت بڑھتی ہے. آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو آپ عملی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ آپ جب قولاً بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو کیا محبت نہیں بڑھے گی؟ گو کہ عمل کی زبان زیادہ پختہ ہے، زیادہ ویلیوڈ ہے. یہ بات تو درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ قولاً بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے. یہ اس رشتے کی شکر گزاری ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ اسی رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان کسی تیسرے انسان کی بات کو ہرگز آنے نہیں دینا چاہیے. کسی قسم کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کو اپنے اس رشتے کے درمیان نہیں آنے دینا چاہیے. اپنے شوہر کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن بہت اچھا اور کلیئر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی باتوں سے تکلیفیں ہی آتی ہیں. بسا اوقات ہم ماضی کی تلخ باتوں کو بھی اتنا دہراتے رہتے ہیں جس سے ہمارا پریزنٹ یعنی حال خراب ہو جاتا ہے. مثلا ماضی میں شوہر سے اگر کوئی تکلیف ملی تو اس کو بیوی دہراتی رہے تو اس نے اپنا پریزنٹ بھی خراب کر لینا ہے، اپنا حال بھی خراب کر لینا ہے جو کہ اچھا تھا، لیکن ماضی کی تلخ یادوں کو دہرانے سے وہ حال بھی خراب ہو گیا. پھر یہ کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، عیب جوئی نہ کریں. بھلا کوئی اپنے ہی لباس کو داغدار کرے، تار تار کرے، پھاڑ دے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف، ناسمجھ، دیوانہ. اپنے ہی کپڑوں کو کوئی پھاڑ دے تو اسے پاگل ہی کہیں گے نا. تو اگر ہم اپنے شوہروں کی بات کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف پھر کون ہے؟ آج عورتیں اتنی بے وقوفی کرتی ہیں کہ اپنے ہی شوہر کی بات اپنے ہی قریبی رشتہ دار سے کرتی ہیں. یہاں شوہر سے کوئی تکلیف ملی، وہاں فون لگا دیا کسی نہ کسی کو کہ آج تو میرے ساتھ یہ ہوا، اور صرف ہمدردی اکٹھی کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل بیٹھ کر زندگی گزار بھی رہی ہے تو دوسروں نے تو اس کے شوہر کے لیے دل میں برائی لانی ہے. برائی ڈالی کس نے؟ بیوی نے. گھر کی بات باہر کی کیوں؟ ایون آپ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کمرے میں اگر کوئی بحث ہو گئی ہے شوہر بیوی کے درمیان، وہ کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے. لیکن یہاں تو آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں، یہاں تو بد تہذیبیاں بھی ہوتی ہیں، اور بچوں تک بھی یہ مسئلے مسائل پہنچتے ہیں. پھر بتائیے ایسے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم اپنے رشتوں کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ سمجھوتا تو ہمیں کرتے ہی رہنا ہے. یہ ہرگز نہ کہیں کہ ہم کب تک سمجھوتا کریں. پھر دیکھیں کہ زندگی کیسے سکون سے گزرتی ہے. آج ہم سب نے اپنی زندگیوں کا سکون اپنے ہی بے صبرے پن سے برباد کر لیا ہے. بہت ساری خواتین ان مسئلوں میں پڑی رہتی ہیں کہ ہم سے کمپرومائز نہیں ہوتا، ہم سے سمجھوتا نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا تو وجہ بتائی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہے.
اب بھلا بتائیے کہ شوہروں کی ناشکری عورتوں کو کہاں لے گئی؟ جہنم میں لے گئی. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو بھی، اور جو مستقبل میں شادی کرنے والی ہیں ان کو بھی. کیونکہ دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے اس سے آپ کی یا تو جنت بن سکتی ہے یا پھر جہنم. اللہ کرے کہ ہم اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جب ہم خود کو جنت کے لیے تیار کرنا چاہتی ہیں تو لازماً اس میں جہاں ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، جہاں ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وہاں ہم نے اپنے شوہروں کو بھی خوش رکھنا ہے. کیونکہ حدیث میں باقاعدہ ایسی عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی اولاد اور مال کی حفاظت کرنے والی ہو، جنت کے جس بھی دروازے سے انٹر ہونا چاہے ہو سکتی ہے. لیکن عورت اس ٹاسک میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. خوشیوں بھری زندگی دراصل وہ ہے جس میں سمجھوتا ہے، جس میں کمپرومائز ہے. ہم یہ سوچتے ہیں خوشیوں کا تعلق نعمتوں کی کثرت سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن یہ ریئل ایسپیکٹ نہیں ہے. خوشیوں کا راز یہ ہے کہ انسان کمپرومائز کرنا سیکھ لے. جس کو سمجھوتا کرنا آ گیا اس کو خوش رہنے کا گر آ گیا. نباہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے. جس کو یہ سارے کام آ گئے وہ حقیقی معنوں میں خوش رہنا سیکھ گیا. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اچھا، اگر بیوی کو اپنے شوہر کی اصلاح کرنی ہے تو بہت محتاط انداز میں کرنی ہوگی، کیونکہ جو بھی مرتبے میں بڑا ہوتا ہے اس کی اصلاح اتنی ہی محتاط ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ بیوی کے اوپر بڑھا دیا ہے. اس بلند درجے کو قبول کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ نے یہ درجہ دیا ہے، جو قبول نہ کرے سو وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کر رہا. اگر شوہر کی اصلاح کرنی ہے تو لازماً محتاط الفاظوں کا چناؤ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت میں شریک ہوتے ہیں. یعنی شوہر کی عزت بیوی کی عزت ہے، بیوی کی عزت شوہر کی عزت ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارے لباس گندے نہ ہوں، صاف ستھرے رہیں. جب وہ میلے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو دھوتے ہیں، اگر پریس کرنے کی ضرورت ہو تو پریس کرتے ہیں، اس کے رنگوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں. تو اس رشتے کو بھی سنبھالنا ہے، اس کے لیے بھی خیر خواہ اور ہمدرد ہونا ہے. حالات تو کچھ ایسے ہیں کہ لوگ اپنے لباس کا تو خیال کر لیتے ہیں لیکن اپنے اس رشتے کا خیال نہیں کرتے. حالانکہ سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ. اس رشتے کی خوبصورتی سے گھروں کی خوبصورتی ہے، اس رشتے کے امن سے گھروں میں امن ہے، اس رشتے کے سکون سے گھروں میں سکون ہے. ایون نسلوں تک یہ سکون ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں. ماں باپ اگر لڑنے جھگڑنے والے ہیں، آگے بچوں نے بھی اپنے زوج سے لڑنا جھگڑنا ہے. ماں باپ اگر ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہیں، آگے بچوں نے بھی ایسے ہی اچھے زوج بننا ہے. بچے ماں باپ کی پرچھائی ہوتے ہیں، نسلیں باوقار رہتی ہیں جب گھروں میں ماں باپ ایک دوسرے کے وفادار ہوں، ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں. اب یہ ساری باتیں جہاں موافق صورتحال ہوں
اس کے لیے ہیں۔ اب ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی عورت کے نصیب میں شوہر کی خوشی نہ ہو، شوہر بے وفا ہو، بے قدری کرے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سی خواتین نے اپنے شوہروں کی طرف سے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ ایسے میں ان بیویوں کو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی حل نہیں۔ ایسا شوہر جو بیوی کو تکلیف دے، بیوی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسی بیوی جو شوہر کو تکلیف دے، اس شوہر کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مثال کے طور پر ہم فرعون اور حضرت آسیہ کو لے سکتے ہیں۔ کیا تھا فرعون؟ ہم سب جانتے ہیں، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی۔ کتنا ظلم کرتا تھا اپنی بیوی کے اوپر، اور جب وہ اپنی بیوی کو مروا رہا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا مقام دکھایا۔ تو یہ بھی تو مثال ہے نا ہمارے سامنے۔ شوہر کتنا سرکش، نافرمان، کافر، اور بیوی کتنی فرما بردار مسلمان۔ کہیں ہم نہیں پڑھتے کہ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی شوہر کی وجہ سے، اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ نہیں، ہم نہیں دیکھتے، برداشت کرتی رہیں۔ آخر فرعون نے مروا دیا، قتل کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں گھر دکھا دیا۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس آزمائش سے بچائے۔ لیکن کسی کو اگر یہ تکلیف آ گئی ہے، جو کہ بہت بڑی تکلیف ہے، تو سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس دنیا کے دن بھی اچھے کرے گا اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اس دنیا میں بہتری نہ بھی آئی تو آخرت میں بہترین اجر تو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب ہم شوہر اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں صرف انہی کے لیے جن کے شوہر اچھے ہیں۔ تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اگر شوہر برے ہیں، ان کی طرف سے کوئی دکھ ہے، تو نو ڈاؤٹ بیوی کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن قرآن میں تکلیف میں صبر کرنے کی تاکید ہے۔ بے صبرے پن کی تو اجازت نہیں ہے، بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے، بد تہذیبی کی اجازت نہیں ہے، سرکشی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر خراب ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا، کوئی بیوی خراب ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا۔ اب کسی انسان کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم خود کو تو عمل میں خراب نہیں کریں گے، صبر ہی کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں، اگر زوج کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے زوج کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کریں، اور جن بچیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ تو اپنے لیے بہترین زوج کی دعا دن رات کیا کریں۔ کیونکہ اگر زوج کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو وہ زندگی کی بہت بڑی تکلیف ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، دکھوں سے بھر جاتی ہے۔ اس میں صبر کرنا ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا زوج ہو تو دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہت ہی خوبصورت انداز میں شوہر اور بیوی کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔